السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 22 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا ایک ریکیپ۔ پچھلی آیت میں یعنی 21 نمبر کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، وہ سرزمین فلسطین جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تاکہ تم اسے فتح کر سکو، اور تم اپنی پیٹھوں پر پھر نہ جانا، یعنی میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، بھاگنا نہیں، ورنہ پھر تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ یہ بات کہی گئی تھی پچھلی آیت کے اندر 21 نمبر کی آیت میں۔ اب ہم آج کا یہ جو ویڈیو ہے آیت نمبر 22، اس میں قوم موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہی تھی وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ الفاظ ہیں قالو، انہوں نے، قوم کے لوگوں نے کہا۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ ان کو پیشگی سمجھایا، اب اس کے جواب میں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ سے جو کہہ رہی تھی، قرآن کریم یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے کہا، کس کو کہا؟ الفاظ ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، موسیٰ سے کہا، اور ان کو مخاطب کر کے کیا کہا، اس کے الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ قوم جو تھی موسیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی تھی موسیٰ کے جو سمجھانے کے جواب میں۔ الفاظ ہے کہ ان فیہا قومن جبارین، بلا شبہ اس میں ایک بڑی زور آور قوم ہے۔ یہ لفظ ہے جبارین، بڑی جبار، بڑی زور آور قوم ہے، یعنی ارض فلسطین، کیونکہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم نے فلسطین میں داخل ہونا ہے، اور وہاں پھر تم نے میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ اور اس کے جواب میں اب قوم یہ کہہ رہی تھی کہ ہم وہاں پر نہیں جاتے، اس میں اس ارض فلسطین میں تو بڑی ایک زور آور قوم رہتی ہے جس کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، وہ ظلم کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ تو اب یہ ان سے ڈر رہے تھے کہ ہم وہاں نہیں جاتے، ہم تو وہاں جائیں گے تو وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب وہ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بلا شبہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے اس کی قوم کے لوگ کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی سرزمین فلسطین میں بالکل داخل نہیں ہوں گے۔ تو کب داخل ہوں گے؟ اگلے الفاظ ہیں، ایک تو نہیں کہ داخل ہی نہیں ہوں گے، لیکن داخل ہونے کی ایک صورت ہے۔ کس طرح ہم داخل ہوں گے، کب داخل ہوں گے، آگے قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حتیٰ یخرجوا منہا، حتیٰ کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، یعنی وہ جو جبارین ہے، وہ جو بڑے زور آور قوم ہے، وہ سرزمین فلسطین سے جب تک نہیں نکلتی ہم فلسطین میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے ان لوگوں کا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ان کے لیے سوچ رہے تھے کہ ان کو وہاں پر بسایا جائے، وہاں پر ان کو حکومت اور اقتدار دلایا جائے، یہ بڑے وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، اللہ کے دین کی جو بھی فوائد ہیں وہ ان کو ملیں اس نظام کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں نہیں جاتے جب تک وہ زور آور قوم موجود ہے،
ہم تو نہیں جاتے، نہ ان سے جنگ کریں گے، نہ میدان جنگ میں جائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اس میں سے نکل جائیں پھر ہم جائیں گے، جب تک وہ موجود ہیں ہم نہیں جاتے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں، یعنی وہ جو جبارین ہیں، زبردست قوم جو ہے اس کے افراد، اگر وہ سرزمین فلسطین سے نکل جائیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ قوم کے افراد کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا قول قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ آگے وہ کہہ رہے تھے کہ فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب ہم ارض فلسطین میں ضرور داخل ہو جائیں گے، پہلے یہ نکلیں گے۔ تو اگر یہ نہیں نکلتے، یہ موجود ہیں، تو ہم فلسطین میں نہیں داخل ہوتے، نہ ہم ان کے مقابلے میں ہمارے میں ہمت ہے کہ ہم جنگ لڑ سکیں۔ تو بالکل انہوں نے جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے، اور وہ کس پستی میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا ہوا تھا، وہ اپنے متعلق کیا سوچ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق کیا سوچ رہے تھے کہ ان کو حکومت دلائی جائے، ان کو اقتدار دلایا جائے، ان کو قوت دی جائے کہ یہ پستے رہے ہیں، ان کو بالادست بنایا جائے، اور وہ اپنی وہ زیر دستی پہ قناعت کیے ہوئے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم تو زمین میں فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ تو ہمیں مار دیں گے۔ یہ اس طرح کی سوچ، اب یہ جو بزدلی کی سوچ ہے، یہ بڑی تباہ کن ہے، اس سے قوموں کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کریم یہاں پر یہ چیز بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، باطل قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ پہلے تو عزم ہو، پھر تیاری ہو، دونوں چیزیں، عزم بھی ہو، تیاری بھی ہو۔ تو پورے عزم اور پوری تیاری کے ساتھ باطل قوت کا مقابلہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں نقصان ہو جائے گا، جیسا کہ ان کو ہوا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔